أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین اکرام، خاکسار کے آج کے درس کا موضوع ہے رمضان، صبر اور برداشت کا مہینہ۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا قرب اور مدد چاہنے کے لیے صبر اور نماز کو بہترین ذریعہ بتایا ہے۔ اب اگر ہم رمضان کے بابرکت مہینہ کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے اپنے نفس کی خواہشات کو مارتے ہوئے صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ انسان کے لیے تقویٰ اور صبر و برداشت کا باعث ہے۔ روزہ اگر ایک طرف خالص خدا تعالیٰ کا حکم ہے تو دوسری طرف یہ مسلمان کے لیے اپنے نفس، خواہشات اور جذبات پر قابو رکھنے کا ایک تجربہ بھی ہے کہ آدمی جس طرح کھانے پینے سے اجتناب کر کے صبر و برداشت کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو رکھ کر خاص طور پر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے اور دیگر گناہوں اور لغویات سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ دیگر عملی اور اخلاقی گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، نہ جہالت والا کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا چاہے تو وہ جواب میں کہے، میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو ہر بیہودہ بات، کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے روزہ کی فرضیت والی آیت میں لفظ لعلکم تتقون، یعنی کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ارشاد فرما کر روزہ کا مقصد یہی بتایا کہ انسان میں روزہ کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور انسان کسی بھی گناہ پر آمادہ کرنے والی خواہش اور جذبات پر کنٹرول حاصل کرنے کا تجربہ کرے۔ اگر اسی سوچ کے تحت کوئی روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ روزہ اس پر بوجھ بن کر اس کے مزاج میں تیزی اور غصہ کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اس کی طبیعت میں مزید نکھار اور تازگی آئے گی۔ رمضان کے مہینہ کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سامعین، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ حقیقت میں صبر کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں جائز، حلال اور طیب چیزوں سے بھی انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکتا ہے۔ یہ رکنا دراصل صبر اور تقوی کی تربیت ہے۔
انسان کی نفسانی خواہشات میں اکثر حدود کو پھلانگنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جبکہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان سارا سال اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھے، گناہ سے باز آ جائے اور منکرات سے اجتناب کرے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ رمضان لفظ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، رمضان سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ پھر روزہ کی اصل غرض بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے، جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضور یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کھانا پینا تو خدا تعالیٰ کی خاطر اس مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں تو چھوڑتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے ہم گریز کرتے ہیں، لغویات سے گریز کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ سے اس مہینے میں جو ہے وہ تعلق ہمارا پیدا ہو اور روحانیت میں ہم ترقی کرنے والے ہوں۔ جو ہم عام دنوں میں ہمارے سے اگر سستیاں عبادت میں اور ذکر الہی میں ہوتی ہیں، کم از کم اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے اس مہینے میں کمانے والے ہوں، اور ایسے ہمیں کوشش کر کے اپنے نفس سے جہاد کر کے جو ہے وہ اس ماہ رمضان کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے کہ جو روحانی لحاظ سے جو ہے ہمارے لیے سحری کا باعث بنے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت جو ہے جتنی زیادہ ہو سکے اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح باقی جو وقت ہے وہ ذکر الہی میں ہمیں صرف کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ جو ہمیں خدا تعالیٰ نے ایک اور بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں نصیب کیا ہے، اس سے بھی ہم روحانی لحاظ سے بلکہ پچھلے رمضان سے زیادہ بڑھ کر روحانی لحاظ سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 7 اکتوبر 2007 میں رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بہت سی باتوں سے مومن صبر کر رہا ہوتا ہے، صرف کھانے پینے سے ہی نہیں ہاتھ روک رہا، بلکہ اور بھی بہت سے کام ہیں جن سے رکتا ہے۔ بہت سی ایسی برائیاں ہیں جن سے رکتا ہے۔ دشمنوں کی زیادتیوں پر صبر کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے حقوق چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ بس یہ صبر جو اللہ کی خاطر کیا جائے وہ نیکیوں کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو صبر کرو اور جواب نہ دو، اور اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تو تمہارے لیے یہ اجر کا موجب ہوگا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور جب ایک مومن کو رمضان میں ایسے صبر کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر زندگی کا حصہ بن جانی چاہیے،
تاکہ جنت کا وارث بنانے والی ہوں۔ یہ فرمایا کہ اگر اللہ سے رحم، درگزر اور بخشش مانگتے ہو تو خود بھی دوسروں کے غم خوار بنو، ان کی تکلیفوں کا خیال رکھو، ان کا بھی کچھ احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ کی خاطر ہمدردی کر رہے ہو تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی خاطر دوسروں سے نیک سلوک ہوگا تو یہ نیک سلوک اپنے مفادات متاثر ہونے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اپنی فطرت کا حصہ بن چکا ہوگا۔ اور جب ایک دوسرے سے ہمدردی اور درگزر سے کام لے رہے ہوں گے تو یہ اس دنیا میں بھی جنت کا باعث بن رہا ہوگا اور اگلے جہان میں بھی ہمیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوگا۔ پھر آپ اسی تسلسل میں ایک اور اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جو روزہ رکھنے کے دن ہے، ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ان دنوں میں میری خاطر، میری رضا کے حصول کی خاطر صرف ناجائز چیزوں سے ہی نہیں بچنا، بلکہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ کو تو ایک خاص کوشش سے معمولی سے بھی ناجائز کام سے بچا کر رکھنا ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مجاہدہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جائز چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ ایک ایسا جہاد کرنا ہے جس سے تمہارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو اور ڈسپلن ہو۔ پھر یہ مجاہدہ ایسا ہوگا جو تمہاری روحانی حالتوں کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کا قرب دلانے کا ذریعہ بنے گا اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تفسیر کبیر میں روزوں کی فرضیت والی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر روزوں سے اس رنگ میں بھی روحانیت ترقی کرتی ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے کھانا پینا ترک کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے اس کی راہ میں مرنے کو تیار ہے، اور جب وہ اپنی بیوی سے مخصوص تعلقات قطع کرتا ہے تو اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے اپنی نسل کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، اور جب وہ روزوں میں ان دونوں اقسام کے نمونے پیش کر دیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی لقاء کا مستحق ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے اور روحانیت کے مضبوط ہو جانے کی وجہ سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تفسیر کبیر صفحہ 389۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کن نیکیوں سے محروم رہ گئے۔ چند دن کی بھوک انہوں نے برداشت نہیں کی، چند دن کی پابندیاں انہوں نے برداشت نہیں کی اور بہت ہی بڑی نعمتوں سے محروم رہ گئے، اور پہلے سے اور بھی زیادہ دنیا کی زنجیروں میں جکڑے گئے، کیونکہ جو رمضان کی پابندیاں برداشت نہیں کرتا اس کی عادتیں دنیا سے مغلوب ہو جاتی ہیں، اور وہ در حقیقت اپنے آپ کو مادہ پرستی کے بندھنوں میں خود جکڑنے کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ لوگ دن بدن ادنا زندگی کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر چاہیں بھی تو پھر ان بندھنوں کو توڑ کر آزاد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ بھی ضروری فیصلہ ہے کہ رمضان کے چند دنوں کی پابندیاں بشاشت اور ذوق و شوق سے قبول کی جائیں۔ تم یہ پابندیاں اختیار کر کے دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے فائدے لامتناہی ہیں۔ چند دن کی سختیاں بہت وسیع فائدے ایسے چھوڑ جائیں گی کہ سارا سال تم ان چند دنوں کی کمائیاں کھاؤ گے۔ سامعین، رمضان کا مہینہ گویا ایک تربیتی عرصہ ہے جس میں مومنوں کو یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ باوجود سامانوں کے مہیا ہونے کے اور ضروریات کے ان چیزوں سے رکتے ہیں جن سے رکے رہنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان امور کو بجا لاتے ہیں جن کے کرنے کو اس نے پسند فرمایا ہے اور ان کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا تمام امور میں اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کو مقدم کرنے کا بنیادی سبق ہے جو ہمیں روزوں میں ملتا ہے، اور یہی تقویٰ کی پہلی منزل ہے کہ انسان اپنے تمام امور میں خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا کو مقدم رکھے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، بلکہ مرضی مولا از ہمہ اولا کا ذریعہ اصول اس کی زندگی کا معمول بن جائے۔ اگر ایسا ہو تو یہی وہ تقویٰ کا بنیادی معیار ہے جو مومن کی تمام زندگی کو حسین سے حسین تر بناتا چلا جائے گا، اور اس کے نیک اعمال کے پاکیزہ درخت کو اللہ کے حکم سے نئی رفتیں عطا ہوں گی اور نئے اور تازہ بتازہ شیریں پھل نصیب ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی
یہ شیریں پھل اس رمضان ببرکت مہینے میں کھانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھرپور روحانی لحاظ سے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔